السلام علیکم، نیوز 84 میں میں اعظم علی خان یوسف زئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ این سی سی کیڈٹ آج کی مہابھارت کی ابھیمنیو، کیمپ سے وزیر دفاع کا خطاب۔ اتر پردیش بیمار ریاست کو ترقی کی سمت بی جے پی نے گامزن کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ سابقہ حکومت پر برس پڑے۔ پیر کو یوم جمہوریہ کی پریڈ کے پیش نظر دلی پولیس چھاؤنی میں تبدیل، غیر معمولی انتظامات۔ جموں کشمیر بارہ کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے مجوزہ بجٹ اجلاس میں شرکت کے لیے پیرول پر رہائی۔ گجرات میں ملزمین کو راحت دینے کے لیے ججز کو بدلا گیا۔ دستور اور انصاف کے لیے نقصان دہ، بی جے پی پر کانگریس ترجمان پون کھیڑا کی تنقید۔ مغربی بنگال مشرقی بردمان میں ایس آئی آر کے خلاف مقامی عوام کا احتجاج، ہراسانی کا الزام۔ ٹی ہب صرف اسٹارٹ اپس کے لیے استعمال کیا جائے، سرکاری دفاتر کی منتقلی منسوخ کی جائے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت۔ سنگارینی ٹینڈرز کی سی بی آئی تحقیقات کرائی جائے، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا مرکزی وزیر کوئلہ کشن ریڈی سے مطالبہ کہ ٹی آر اور ہریش راؤ کو گواہ کے طور پر بلایا گیا۔ جے کشن راؤ کی وضاحت۔ محکمہ ٹرانسپورٹ میں مزید نئی اصلاحات، شو روم پر ہی نئی گاڑی کے رجسٹریشن کی سہولت، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا بیان۔ نامپلی کے حدود میں فرنیچر کے گودام میں لگی آگ، پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے بچاؤ اور راحت کاری کے اقدامات جاری۔ امریکی ریاست جارجیا میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، ہندوستانی نژاد 4 افراد بشمول خاتون ہلاک، گھریلو تنازع حملے کی وجہ۔ امریکہ کی جنوبی اور مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں، 16 سالہ سے زیادہ ریاستیں متاثر، 2300 پروازیں منسوخ، گروسریز خالی۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے این سی سی ریپبلک ڈے کیمپ 2026 میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پر خطاب بھی کیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ این سی سی کیڈٹ دفاع کی دوسری لائن ہے۔ آج کے جدید دور کی دنیا مہابھارت سے کم نہیں، جو کئی غیر یقینی صورتحال سے گھری ہوئی ہے، اور آج کے این سی سی کیڈٹ آج کی مہابھارت کی ابھیمنیو ہے۔ میں سمجھتا ہوں سمجھنے کی ہے کہ آج کے سمے میں آپ لوگ اور خاص کر آپ سبھی این سی سی کیڈٹ اس دیش کے وہی سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہے، اور آج کی دنیا اپنے آپ میں ایک نئی مہابھارت ہے۔ اتنی انسرٹنٹیز، اتنی طرح طرح کی سمسیایں، میں مانتا ہوں اپنے آپ میں کسی مہابھارت سے یہ کم نہیں ہے، اور اس نئے مہابھارت میں آپ لوگ ہی نئے ابھیمنیو ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بی جے پی کی ڈبل انجن حکومت نے اتر پردیش کو بیمارو ریاست سے بریک تھرو ریاست میں تبدیل کر دیا۔ اتر پردیش کے یوم تاسیس کے موقع پر لکھنؤ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا، آج اتر پردیش ہندوستان کی معیشت کی ترقی میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی نے اس ریاست کو بیمارو ریاست میں تبدیل کر دیا تھا۔
آج ترقی کے ثمرات ریاست کے ہر دیہات میں پہنچ رہے ہیں۔ پیر کو ہونے والی 77ویں یوم جمہوریہ کی پریڈ کے پیش نظر دلی کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ مختلف مقامات پر پولیس کی طرف سے تلاشی مہم جاری ہے۔ جگہ جگہ پر بیریکیڈز اور چیک پوائنٹس لگا کر تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے۔ سنگھو بارڈر پر بھی پولیس کو تلاشی مہم میں مصروف دیکھا گیا۔ جموں کشمیر کے رامبن میں 26 جنوری کو ہونے والی پریڈ کا ریہرسل کیا گیا ہے۔ گوہاٹی کے خانپارہ کالج کے گراؤنڈ میں ریہرسل کی گئی۔ پولیس کا بھی وسیع تر بندوبست یہاں دیکھا گیا تھا۔ یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے نوئیڈا میں سافٹ ویئر ملازم کی پانی میں غرقاب ہونے سے ہوئی ہلاکت پر مقامی انتظامیہ پر سوال اٹھائے ہیں۔ اکھلیش یادو نے کہا، نوجوان کی جان اس لیے چلی گئی کیونکہ وزیر اعلیٰ نے 100 کو تباہ کر دیا۔ صرف اس نمبر پر بدعنوانیوں کی شکایات کو محدود کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نوئیڈا میں CEO کو بھی معطل کیا جانا چاہیے۔ اکھلیش یادو نے ووٹر فہرستوں میں بے قاعدگیوں پر بھی یوگی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور نے پارٹی کے اجلاس میں ان کی عدم شرکت کو لے کر جاری قیاس آرائیوں پر وضاحت کی ہے۔ ششی تھرور نے کہا کہ وہ اپنے جو بھی تشویش یا اعتراض ہیں وہ پارٹی قیادت کو راست بتائیں گے۔ میڈیا میں کچھ خبریں آ رہی ہیں، ان میں سے کچھ سچ بھی ہو سکتی ہیں لیکن بعض بے بنیاد بھی ہیں۔ ششی تھرور کا کہنا تھا کہ انہوں نے پارٹی کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر پائیں گے اور انہیں مزید کچھ کہنا ہوگا وہ پارٹی قیادت کو ہی بتائیں گے۔ جموں کشمیر بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے مجوزہ بجٹ اجلاس میں شرکت کے لیے پیرول پر رہا کیا جا رہا ہے۔ انجینئر رشید کے وکیل نے بتایا ہے کہ پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں انجینئر رشید کو 28 جنوری سے 2 اپریل تک پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے لیے پیرول دی گئی ہے۔ انجینئر رشید پارلیمنٹ سیکیورٹی کی تحویل میں رہیں گے۔ جی، آج کسٹڈی پیرول ان کے الاؤ ہو گئی ہے۔ انہیں سارے دن جتنی بھی ڈیٹس پہ سیشن ہیں انہیں جانے کو الاؤ کر دیا گیا ہے۔ یہ سیشن 28 جنوری سے 2 اپریل تک ہے۔ جتنی بھی دن سیشن پارلیمنٹ بیٹھے گا وہ الاؤ ہو گئی ہے۔ یہ کاسٹ امپوزیشن کا معاملہ آلریڈی ہائی کورٹ کے اپیل میں کانگریس پارٹی ترجمان پون کھیڑا نے گجرات کے اہم مقدمات میں مجرمین کو بچانے کے لیے ججز کے تبادلے سے متعلق سنسنی خیز الزامات لگائے ہیں۔ پون کھیڑا نے کہا کہ بابو بجرنگی، DG ونزارا، مایا کوڈنانی، ان ملزمین کو ججز تبدیل کرتے ہوئے راحت پہنچائی گئی تھی۔ موٹا بھائی لفظ کا استعمال کرتے ہوئے پون کھیڑا کا کہنا تھا کہ یہ صاحب تو جج کا ٹرانسفر کہیں اور کر دیتے ہیں۔ اگر موٹا بھائی کا کیس کسی جج کی عدالت میں ہوتا ہے تو جج کی صبح کی چہل قدمی بند ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا عمل جمہوریت اور انصاف کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ پنجاب فتح گڑھ صاحب خان دیہات کے پاس ریلوے پٹریوں پر مشتبہ دھماکہ سے سنسنی دیکھی گئی ہے۔ پولیس اور ریلوے حکام مقام واقع پر پہنچ گئے۔ حادثے میں ٹرین کے ڈرائیور کو معمولی زخم آئے ہیں۔ ٹرین کو بھی نقصان پہنچا ہے، پٹریوں کو بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ مقامی حکام نے بتایا کہ مرمتی کام جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ مغربی بنگال کے مشرقی بردمان میں بھی ریلوے اسٹیشن کے پاس SIR کے خلاف مقامی لوگوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ SIR کے نام پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیریکیڈز اکھاڑ دیے، ریلوے اسٹیشن پہنچ کر احتجاج کیا۔ پولیس کو احتجاجیوں کو قابو میں کرنے کے لیے کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔
مہاراشٹر پولیس نے مجلس کی نومنتخبہ کارپوریٹر سحر شیخ کو نوٹس جاری کیے. ان کے حالیہ ریمارکس کو لے کر یہ نوٹس جاری کی گئی. مہاراشٹر پولیس نے سحر شیخ کو مستقبل میں اپنی تقاریر میں اس طرح کے ریمارکس نہ کرنے کی تاکید بھی کی ہے. بی جے پی کے سینئر لیڈر کرش سومیا کی طرف سے اس سلسلے میں مجلس کے کارپوریٹر سحر شیخ کے خلاف پولیس میں شکایت درج کی گئی تھی. سابق فلم اداکار اور یوٹیوبر کمال خان کو ممبئی پولیس نے فائرنگ کے ایک واقعے کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے. لوکھنڈ والا اندھیری ویسٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹی میں کمال خان کی طرف سے مبینہ طور پر فائر کیا گیا تھا. شکایت ملنے پر پولیس نے کمال خان کو گرفتار کیا ہے. آج دوپہر عدالت میں پیش کیا گیا. کمال خان کو 27 جنوری تک پولیس کی تحویل میں دیا گیا. نالندہ سوسائٹی کے 2 مکینوں نے کمال خان کے خلاف شکایت درج کرائی تھی. جموں کشمیر میں برف باری کی شدت ہے. 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے تقریباً اضلاع برف باری کی لپیٹ میں ہیں اور پیر رام بڑگام اور دوسرے علاقوں میں شدید برف باری دیکھی گئی. چٹانیں، درخت اور سڑکیں برف کی چادر سے ڈھکی ہوئی. برف باری کی وجہ سے درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے. وادیاں دلکش منظر پیش کر رہی ہیں، سفید چادر میں ڈھک چکی ہیں. بعض علاقوں میں سیاح موسم سے لطف اندوز ہوتے دیکھے گئے. سری نگر ایئرپورٹ پر رن وے کو صاف کیا جا رہا ہے. ایئرپورٹ پر برف باری کی وجہ سے بعض پروازوں کی روانگی متاثر ہوئی. مسافرین سے فلائٹ کی روانگی سے قبل ایئر لائن سے رابطے کا مشورہ دیا گیا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سرکاری دفاتر کی ٹی ہب منتقلی پر روک لگا دی ہے. اس سلسلے میں جیو جاری کیا گیا تھا. تاہم وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس سلسلے میں ہدایت جاری کی ہے. سرکاری دفاتر کی ٹی ہب منتقلی فوری طور پر منسوخ کی جائے. وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹی ہب کی ہر انچ اراضی کا استعمال صرف اسٹارٹ اپس، ٹیک انٹرپرائزز اور انٹرپرینورز کو فروغ دینے کے لیے کیا جائے گا اور اس کا مقصد تلنگانہ رائزنگ کا فروغ ہے. وزیر اعلیٰ نے اپنے ڈاؤس دورے کے دوران چیف سیکریٹری رام کرشنا راؤ سے فون پر بات کی. انہوں نے تجویز دی تھی کہ کرائے کی عمارتوں میں موجود سرکاری دفاتر کو دیگر دستیاب سرکاری عمارتوں میں منتقل کیا جائے. ٹی ہب کو صرف اسٹارٹ اپ کے مرکز کے طور پر تسلیم کیا جائے. وزیر اعلیٰ نے حکم دیا ہے کہ ٹی ہب میں کوئی دوسرا دفتر نہیں ہونا چاہیے. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے سنگارینی بلاکس کے ٹینڈر کے لیے سابق وزیر ہریش راؤ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا 2014 سے سنگارینی ٹینڈرز کی انکوائری کے لیے تیار ہے. بھٹی وکرمارکا نے کہا ہریش راؤ کو مجھے بھی مکتوب لکھنا چاہیے اور سنگارینی ٹینڈرز کے بارے میں تحقیقات کی درخواست کرنی چاہیے. ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے. اس سلسلے میں وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے شخصی طور پر بات کریں گے. نائب وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ ریونت ریڈی اور سروجن ریڈی کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. سروجن ریڈی بی آر ایس کے سابق ایم ایل اے اپیندر ریڈی کے داماد ہیں. جب وہ سی ایل پی تھے اس وقت اپیندر ریڈی کو بی آر ایس میں شامل کیا گیا تھا اور اپیندر ریڈی ابھی بھی بی آر ایس میں موجود ہیں. ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے فون ٹیپنگ معاملے میں کی جا رہی تحقیقات پر کہا کہ کے ٹی آر اور ہریش راؤ کو ملزم کے طور پر نہیں بلایا گیا تھا بلکہ گواہ کے طور پر طلب کیا گیا تھا. واضح ہے کہ پہلے ہریش راؤ پھر کے ٹی آر کو بھی خصوصی ٹیم کی طرف سے فون ٹیپنگ معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا جا چکا ہے. تلنگانہ بی جے پی کے ایم پی رگھونندن راؤ نے فون ٹیپنگ معاملے کو لے کر کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. رگھونندن راؤ نے کہا کہ فون ٹیپنگ کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں. کانگریس کے اقتدار میں آ کر 2 سال ہو چکے ہیں. بدعنوانیوں کے معاملے میں بی آر ایس کے ایک بھی لیڈر کو اب تک جیل میں نہیں بھیجا گیا. بہنوئی اور برادر نسبتی کھل کر بیان بازی کر رہے ہیں لیکن نہ حکومت کچھ کر رہی ہے اور نہ تو سیٹ کر پا رہی ہے.
رگھونندن راؤ نے کہا کہ فلم کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی طرح سیٹ 1 اور سیٹ 2 کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بہن بھائی اور برادر نسبتی کے الفاظ پر قابو پانے نہیں پایا گیا تو اس سے کانگریس کو نقصان ہوگا۔ دوسری طرف بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے بھی کہا کہ فون ٹیپنگ کو لے کر مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کانگریس حکومت بھی اس میں ملوث ہے۔ تلنگانہ کے وزیر پونم پربھاکر نے بتایا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ میں آج سے مزید نئی اصلاحات نافذ کی جا رہی ہیں۔ گاڑیوں کے شو روم پر ہی گاڑیوں کا مستقل رجسٹریشن کیا جائے گا۔ اپنے پیام میں وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا اگر کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے اسے رجسٹریشن کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں سے بھی گاڑی خریدی جا رہی ہے گاڑیوں کی مستقل رجسٹریشن اب شو رومز پر ہی کی جائے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ محکمے میں ہر طرح کی خدمات آن لائن فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے ہفتے کو روزگار میلے کے موقع پر ملک کے 61,000 سے زائد نوجوانوں کو سرکاری خدمات کے تقرر نامے دیے ہیں۔ اس موقع پر آن لائن خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا کی واحد بڑی معیشت ہے جس نے ایک دہائی کے دوران اپنی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کو دوگنا کیا ہے۔ مودی نے ان تقرر ناموں کو بلڈنگ انویسٹیشن لیٹر اور وکست بھارت کی تعمیر کو رفتار دینے والا ریزولوشن لیٹر قرار دیا۔ حیدرآباد بارکس کے سی آر پی ایف کیمپس میں مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی نوجوانوں کو تقرر نامے حوالے کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ ملک میں نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے، سرکاری ہو یا خانگی اسٹارٹ اپس میں نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ نامپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع فرنیچر کے گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 34 منزل پر آگ لگ گئی۔ واقعے کے وقت سیلار میں 6 افراد 2 بچوں سمیت پھنسے ہوئے رہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے کا مقام واقعے پر پہنچنے کی اطلاع رہی اور 4 بجے تک آگ پر قابو پانے کے اقدامات جاری تھے۔ جانی نقصانات کو لے کر ابھی تک واضح اطلاع نہیں ملی۔ نمائش سوسائٹی کی جانب سے 23 تا 25 جنوری کو آدھار سے متعلق تمام خدمات دستیاب رہیں گی۔ دوپہر 12 بجے سے رات کے 9 بجے تک 24 اور 25 جنوری کو فیس کی ادائیگی کے بعد یہ خدمات دستیاب رہیں گی۔ عوام جو آدھار سے متعلق خدمات چاہتے ہیں وہ ان 2 دنوں کے دوران استفادہ کر سکتے ہیں۔ محکمہ انسداد رشوت تلنگانہ جوائنٹ سب رجسٹرار مدھوسودن ریڈی کے خلاف غیر محسوب اثاثے جات کے سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ مبینہ غیر قانونی طریقوں سے تقریباً 7.83 کروڑ روپے کے اثاثے مدھوسودن ریڈی کے پاس پائے گئے ہیں۔ ایس سی بی نے 7 مقامات پر دھاوے کیے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک کھلا پلاٹ، 28 ایکڑ کی اراضی، سوئمنگ پول کے 7 فارم ہاؤس کے دستاویزات برآمد ہوئے ہیں۔ نقد رقم کے بشمول زیورات مالیت 9 لاکھ روپے اور 3 لگژری گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ مدھوسودن ریڈی نے شراب کے کاروبار میں بھی سرمایہ کاری کی تھی۔ بچوں کے نام سے کمپنیاں بھی قائم کی گئی تھیں۔ حیدرآباد پولیس اور ٹریفک پولیس کی طرف سے زندہ آیا ہوں پروگرام کے تحت چار مینار کے حدود میں شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ جوائنٹ کمشنر پولیس لا اینڈ آرڈر تفسیر اقبال کی نگرانی میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ تفسیر اقبال نے کہا کہ رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی ڈی سی پی چار مینار زون کے رنکھارے کے علاوہ دوسرے زون کے عہدیدار، متعلقہ کارپوریٹرز، مقامی عوام، طلباء نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کے دوران بتایا گیا کہ زندگی انتہائی اہم ہے اور اپنی زندگی کی
کے لیے کس طرح سے ٹریفک قواعد اور حادثات سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ٹریفک قواعد کی پابندی کرتے ہوئے سڑکوں کے نظم کو برقرار رکھا جائے۔ تفسیر اقبال نے بتایا کہ یہ پروگرام ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ٹریفک پولیس نے عوامی سلامتی کے لیے اچھی شروعات کی ہے اور اس پروگرام کو مزید توسیع دی جائے گی۔ امریکی ریاست جارجیا میں فائرنگ کے واقعے میں ہندوستانی خاتون کے بشمول 4 افراد فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اٹلانٹا میں تعینات ہندوستانی مشن کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے۔ جمعہ کی صبح لارنس ویل کے شہر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ خاندانی تنازع کی وجہ سے گھر میں بحث و تکرار ہو گئی۔ 51 سالہ وجے کمار نے اپنی 43 سالہ اہلیہ میمو دوگرا، 33 سالہ گورو کمار، 37 سالہ ندھی چندرا اور 38 سالہ ہریش چندر کو گولی مار دی۔ حملہ ور ابھی تک فرار ہے۔ گھر میں موجود بچے کسی طرح سے چھپ کر بچ گئے اور انہوں نے 9/11 پر پولیس کو اطلاع دی اور ابھی قتل کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ امریکہ کی کئی ریاستیں شدید برفباری کا سامنا کر رہی ہیں۔ تقریباً 16 سے زائد ریاستوں میں موسمی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں اور 2300 سے زائد پروازیں بھی خراب موسم کی وجہ سے متاثر ہیں۔ کئی مقامات پر سڑکوں پر برف جمی ہوئی ہے۔ جنوبی اور شمال مشرقی ریاستیں شدید طور پر متاثر ہیں۔ عوام موسم کو دیکھتے ہوئے گروسریز کا رخ کر رہے ہیں۔ کئی گروسریز میں ضروری اشیاء ختم ہو گئی۔ اب تک کی اطلاعات ہے کہ 160 ملین افراد جنوبی اور مشرقی امریکہ میں موسم کی خرابی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ حکام نے عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے افغانستان میں برطانیہ سمیت نیٹو کے کردار پر ٹرمپ کے بیان کو خطرناک اور توہین آمیز قرار دیا ہے۔ سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ اگر میں نے ایسا بیان دیا ہوتا تو یقیناً معافی مانگتا۔ 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے جنگ کے دوران 457 برطانوی فوج ہلاک ہوئے تھے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ نیٹو فوجی افغانستان میں جنگ کے دوران فرنٹ لائن سے دور رہے۔ برطانوی وزیر نے ٹرمپ کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ ایران امریکہ کشیدگی، برطانیہ نے قطر میں 4 ٹائفون لڑاکا طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق طیاروں کو دفاعی مقصد کے تحت بھیجا گیا۔ امریکہ کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کی جانب ایک بڑا بیڑا روانہ کر رہا ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی نہیں کریں گے، تاہم اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ جواب دے گا۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظبی میں امریکہ کی ثالثی میں روس یوکرین امن مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ ابوظبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد نے روس اور یوکرین کے وفود سے ملاقات کی۔ اس موقع پر امارات کے صدر شیخ محمد نے یوکرین کے بحران کے حل کی حمایت کا اعلان کیا، عالمی تنازعات کے حل پر زور دیا۔ ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد اور اعلیٰ حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ دوسری جانب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ نے بھی مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ واضح ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ فروری 2022 سے جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ثالثی سے اب تک روس اور یوکرین کے 4641 فوجی قیدی رہا ہو چکے ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ NCC کیڈٹ آج کی مہابھارت کے ابھیمنیو کیمپ سے وزیر دفاع کا خطاب۔ اتر پردیش بیمارو ریاست کو ترقی کی سمت بی جے پی نے گامزن کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ سابقہ حکومت پر برس پڑے۔ پیر کو یوم جمہوریہ کی پریڈ کے پیش نظر دلی پولیس چھاؤنی میں تبدیل، غیر معمولی انتظامات۔
جموں کشمیر بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے مجوزہ بجٹ اجلاس میں شرکت کے لیے پیرول پر رہائی۔ گجرات میں ملزمین کو راحت دینے کے لیے ججز کو بدلا گیا، دستور اور انصاف کے لیے نقصان دہ، بی جے پی پر کانگریس ترجمان پون کھیڑا کی تنقید۔ مغربی بنگال مشرقی ورنداون میں ایس آئی آر کے خلاف مقامی عوام کا احتجاج، ہراسانی کا الزام۔ ٹی ہب کو صرف اسٹارٹ اپس کے لیے استعمال کیا جائے، سرکاری دفاتر کی منتقلی منسوخ کی جائے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت۔ سنگارینی ٹینڈرز کی سی بی آئی تحقیقات کرائی جائے، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا مرکزی وزیر کوئلہ کشن ریڈی سے مطالبہ۔ کے ٹی آر اور ہریش راؤ کو گواہ کے طور پر بلایا گیا، جے کرشنا راؤ کی وضاحت۔ محکمہ ٹرانسپورٹ میں مزید نئی اصلاحات، شو روم پر ہی نئی گاڑی کے رجسٹریشن کی سہولت، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا بیان۔ نامپلی کے حدود میں فرنیچر کے گودام میں لگی آگ، پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے بچاؤ اور راحت کاری کے اقدامات جاری۔ امریکی ریاست جارجیا میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، ہندوستانی نژاد 4 افراد بشمول خاتون ہلاک، گھریلو تنازع حملے کی وجہ۔ امریکہ کی جنوبی اور مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں، 16 سے زیادہ ریاستیں متاثر، 2300 پروازیں منسوخ، گروسریز خالی۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی۔ آج ملک خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔